You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عارفہ مظفر آپ کے ساتھ، اور اس پروگرام میں بنا وقت کی ضائع کیے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے. میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں. بہت سے لوگ آپ کو جو جانتے ہیں، مگر بہت ہی اہم شخصیت ہیں. آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو فول پروف بنانا اور ان کی حفاظت کرنا، ہی از دا فرسٹ ون آف دوز. یقیناً میں اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھوں گی. آپ استادوں کے استاد رہے، آرمی میں اپنی ساری زندگی کو گزارا، انتہائی آنیسٹ شریف النفس انسان جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ بہن، لیکن جس کی آپ تعریف کر رہی تھی وہ میں نہیں ہوں. نہیں، وہ آپ ہی ہیں. سر، سب سے پہلے تو میں آج آپ کو تکلیف دینے کا، اتنی دیر سے تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد. پاکستان کی آرمی کی کمانڈ اس وقت نئے ہاتھوں میں آئی ہے، اور چھوٹتے ہی جو چند ایک ڈیسیشنز آئے ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور آپ کے ذریعے میں نہیں چاہتی کہ ان معاملات میں کسی طرح کی کوئی ہم شک کریں یا ہم قیاس آرائی کریں. تو ظاہر ہے آپ یو آر ون آف دا فرسٹ وانس جن کو ان نئی جو تبدیلیاں یا جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں علم ہے. ہم آپ ہی سے سننا چاہتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آرمی اسٹریٹجک فورسز کی کمانڈ کی ہے. واٹ از دیٹ کمانڈ سر؟ لیکن 99 تک پاکستان کو دنیا نے ایک ایٹمی طاقت تو تسلیم کر لیا تھا، اور باقی بھی ہماری تیاریاں ہو رہی تھیں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو اب ان کو آپریشنائز کرنا چاہیے. کہ ہتھیار، نیوکلیر کیپبلٹی ہونا ایک بات ہے، اس کو ویپنائز کرنا اور پھر ہتھیاروں کی اس قابلیت کا اظہار کرنا کہ ہم جہاں تک چاہتے ہیں ان کو پہنچا سکتے ہیں، وہ دوسرا بڑا سٹیپ تھا. پھر تیسرا تھا کہ ان کو ایک آرگنائزیشن سٹرکچر میں ایسے مربوط کیا جائے کہ ملک کی ضروریات کے مطابق جب چاہیں جہاں چاہیں ان کو فائر کیا جا سکے، اور ساتھ ان کے لیے مین فورس، مین پاور، اس کو ریکروٹ کرنا، اس کی تربیت کرنا، اور ان اثاثوں کی جو سیکیورٹی ہے، جو حفاظت ہے، اس کو یقینی بنانا. یہ وہ سارے کام تھے جو اس وقت اس کے بعد بہت اہم سامنے آئے. تو جنرل مشرف یہ بہت بڑے سے جو کام ان کے ہیں، اس میں یہی کام بھی تھا کہ انہوں نے پھر فورسز کو یہ حکم دیا کہ اپنی کمانڈ کھڑی کی جائیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز بخشا کہ میں ایک پہلے فورس کمانڈر کے طور پہ تعینات ہوا 99 میں. تو اس کے بعد پھر بہت سے ضروریات جو بھی امپورٹنٹ کام تھے اس سلسلے میں بہت سے کرنے والے تھے. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، پھر مجھے توفیق بھی دی، پھر بے انتہا مدد، بے انتہا رہنمائی، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید ہمیں حاصل رہی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کریڈیبل الحمدللہ ایک فورس ہمارے وجود میں آ چکی ہے، اور اس وقت ایک انتہائی ایکٹیو اور مضبوط فورس پاکستان کے لیے موجود ہے، جو جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آتا ہے تو استعمال کی جا سکتی ہیں. ایک تھوڑا سا وہ اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ 27 فیبروری کو جب یہ ہوا تھا، تو میں تو چونکہ اس چیز کا واقف نہیں ہوں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جب بھارت نے کہا کہ ہم راجستھان سے برہموس فائر کریں گے، تو پاکستان کے اس وقت جو شاہین 2 اور 3 میزائل سے یہ حرکت میں آیا، جس کے بعد پوری دنیا کو نوٹس کیا. پاکستان نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، بالکل پاکستان اس بارے میں بات نہیں کی. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جب ان کو ان شہروں کو اشاروں سے نکالا گیا، اس کے بعد دنیا کو ہوش آئی کہ پاکستان سے پنگا لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. پاکستان اپنی حفاظت کی حد تک جانے کو تیار ہے، اور ضرورت پڑی تو اس حد کے پار بھی، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کی افواج کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہر حال میں پورا کریں گے. بہت شکریہ سر. اور میں کل ایک ہمارے آرمی آفیسر ہیں ان کا ایک پوئٹری سن رہی تھی کہ گواہ رہنا، اور انہوں نے کہ فوج میں عام فوجی اور ہم ایسے ایک شخص کی وجہ سے
فوج کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں مگر فوج کے لوگ کیا کچھ اس ملک کے لیے کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو خود صفر کا کام بھی نہیں کر سکتے مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا انسان 100% درست ہو. آپ نے اسٹریٹجک پلان ڈویژن اس کو ہیڈ کیا ہوا, از دیٹ رائٹ؟ نہیں, اسٹریٹجک پلان ڈویژن ایک سیکٹریٹ کے طور پہ قائم ہوا تھا جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی وجود میں آئی. یہ دوسرا بڑا کام تھا جو امپورٹنٹ جنرل مشترک کے دور میں ہوا. وہ اس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے سربراہ تو اس وقت کے جو بھی چیف ایگزیکٹو تھے وہ ہیں, اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جو ہے اس کے وائس چیئرمین ہیں. اس کی دو کمیٹیاں بنائی گئی, ڈیولپمنٹ اور امپلائمنٹ کنٹرول کمیٹی. تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے طور پہ کام کرتا ہے اور وہ ساری ذمہ داری کو سنبھالتا ہے, جبکہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کو جو میدان جنگ میں جب لے کے جانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے, کیسے لے کے جانا ہے, کیسے استعمال ہونا ہے, کیسے ان کو فل پروف اس کی سیکورٹی ہونی ہے, کیسے جو لانچ ہے بائی اٹ سیلف فل پروف ہو کے بغیر کسی جو صحیح اتھارٹی کے اجازت کے بغیر یہ لانچ نہ ہو سکیں اور کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو اس قسم کے. تو اس کے لیے وہ ذمہ داری میری تھی. جو کہتے ہیں آپریشنل آرم میں تھا, اور جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا سیکریٹریٹ جو سٹاف کا کام کر رہے تھے وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن والے کرتے ہیں کام. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اس کا مقصد ہے کہ جس پوزیشن پہ آپ نے کام کیا اور پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز کے لحاظ سے یو آر این ایسٹ فار اس, اور اس کا مطلب ہے آپ کے سینے میں تو بے شمار بے شمار بے شمار راز ہوں گے. سر, اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے جب چارج لیا اور ظاہر ہے ہم تمام کے تمام ریفارمز, آرمی ریفارمز کی بات کرتے چلتے چلے آ رہے تھے. میں لوگوں سے صرف اتنا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی سی پیشنس ضرور رکھیے گا. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے انشاءاللہ, اور عام آدمی ہر چیز کو ہم اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں لے سکتے, اور ملک کے یہ ادارے, ملک کی کوئی سی ایک آدمی سے غلطی ضرور ہو سکتی ہے مگر انشاءاللہ یہ ادارے ملک کو ہر جگہ محفوظ کریں گے. جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ ایک نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا ہے یا کچھ ترامیم کرنے کے بارے میں خبر آ رہی ہے, کچھ فرمائیں گے, ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیے, ایک تو آج جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے کچھ پوسٹنگ ناگزیر تھیں. ایک تو چونکہ 2 جنرل آفیسر نے ریزائن کر دیا تھا, 2 یہ خود جب پروموٹ ہوئے ویکینسیز تھی, اور پھر جب نئے چیف آتے ہیں تو وہ اپنی ایسی ٹیم سامنے لے کے آتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق جو معاملات آگے بڑھا سکتی ہے. تو آج کچھ تبدیلیاں ایک تو وہ ہوئی ہیں, اس میں پوسٹنگ ہوئی ہیں کچھ, اس میں بڑے اچھے آفیسرز ہیں جن کو مختلف جگہ پر مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اور دوسرا یہ جو پومپ اینڈ شو جو تھوڑا بہت آپ کو نظر آیا کرتا تھا فوج میں, اس سے بھی جنرل عاصم منیر نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اس کو کم کیا جائے, کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ریسورس کا ضیاع بھی ہے اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے دونوں چیزوں کو. تو امید تو یہ ہے کہ جو شروعات ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ جو پاکستان فوج کی ایک بڑی ڈائنامک فورس ہے, پروگریسو فورس ہے اس لحاظ سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی بھی ہے, تربیت بھی کرتی ہے, ٹریننگ بھی کرتی ہے. تو انشاءاللہ جنرل عاصم کی بلبل انگیز قیادت میں اور آگے بڑھے گی ہماری فوج. اور ایک جو پچھلے چند سالوں سے فوج پاکستان پر ایک باقاعدہ بمباری ہو رہی تھی دونوں طرف سے, وہ کچھ تھم تو گئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نہیں ہوگی, اور یہ جو تھوڑا بہت آپ کو کچھ خاص لوگوں کا, کبھی ایک رجحان کبھی دوسرا رجحان کے لوگوں کا جو کبھی نظر آتا تھا سوشل میڈیا پر بھی کہ ایک فاصلہ ہے فوج پاکستان کے ساتھ, وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے. کیونکہ فوج پاکستان عوام میں سے ہیں, عوام کی فوج ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, فوج میں بھی ہیں, ہم سول میں بھی ہیں, اور دل ہمارے ایک دس سے دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے. ہمارے جس طرح ہمارے سول میں سویلین دوست ہمارے بھائی جس طرح پاکستان کے لیے پریشان ہیں, اس طرح فوج میں بھی ہوتے ہیں. لیکن فوج کا ایک کام اور ہے کہ یہ قوم کی ہاتھ میں, جس میں بارہا کہتا ہوں, ایک ہتھیار ہیں. جس طرح قوم چاہے گی, جتنی شدت سے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اتنی قوت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوں گی. وہ پاکستان کی اسٹرینتھ وہی ہے ایکچولی. ہتھیار تو خیر استعمال کی چیزیں ہیں, لیکن مین اسٹرینتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید کے بعد, وہ عوام کی وہ انگنت اور
جو انتہائی ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے فوج کے ساتھ وہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ جو تھوڑی بہت دراڑیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. اور ایک جو سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو بارہا تنقید کی جاتی رہی ہے مختلف اطراف سے، وہ بھی اب کوئی تھم سی گئی ہے انشاءاللہ، وہ بھی نہیں ہوگی. اور کیونکہ بہت ضروری ہے کہ قوم کا بھی اور افواج میں رینک اینڈ فائل کا بھی اپنے سینئر لیڈرشپ پر ایک پر مکمل اعتماد ہونا، کیونکہ یہی وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو فوج میں لیڈرشپ کو ممتاز کرتی ہیں. اور جناب عاصم منیر اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ جب ان کی تقرری کے لیے اتنا شور شرابہ بھی ہوا، بہت زیادہ کنٹروورسی بھی ریز ہوئی، لیکن جب یہ سامنے معاملہ طے ہوا تو قوم نے دیکھا کہ پوری قوم کی تائید ان کو حاصل ہوئی. پی ڈی ایم نے جب نام دیا تو خیال یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے جل خان صاحب اس کو سپوز کریں، لیکن انہوں نے بھی انتہائی خوش دلی سے اس کو قبول کیا. اور جب پریزیڈنٹ نے یہ سائن کر دیا ان کے جو پروموشن آرڈر تھا تو ایک طرح سے پوری قوم کی تائید کے ساتھ آئے ہیں. اور یہ بڑی اسٹرانگ مورل اتھارٹی ہے جو جناب عاصم منیر کو حاصل ہے. امید ہے کہ وہ اس کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی فوج کی بہتری کے لیے انشاءاللہ استعمال کریں گے. سر اگر میں اسپیسیفائی کروں تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے لیے بہت بڑی بڑی سیریمنیز نہیں ہوں گی، اٹ ول بی اے سمپل سیریمنی ہوگی. از دیٹ رائٹ؟ جی، سیریمنیز کی پہلے تو تھی نہیں ہے سیریمنیز، فرینکلی اسپیکنگ. ہمارے وقتوں میں تو آرام سے پوسٹنگ ہو گئی، آپ نے بستر باندھا چلے گئے، نئے آدمی آ کے دفتر سنبھال لیتا. یہ سیریمنیز تو تھی نہیں. یہ جنرل مشرف کی جب چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، جب انہوں نے جنرل کیانی کو چیف کی چھڑی سونپی تو اس وقت سے پھر تھوڑا زور پکڑا اس نے، لیکن اب وہ بھی بہت اچھا ہوا ہے کہ اس کو ختم کر دیا گیا. کوئی اتنی زیادہ اس کی نہ تو اہمیت ہے، نہ اس کی کوئی اتنی وہ کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. فوج میں سیریمنیز امپورٹنٹ ہے، لیکن اس قسم کی سیریمنیز جس سے عام رینک اینڈ فائل کا ایک جذبہ بڑھانے کے لیے کام آئے، جو ایک خاص اسپرٹ کو نمایاں کرنے کے لیے کام آئے، وہ سیریمنیز تو فوج کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہوتی بھی ہیں، ہوتی رہتی بھی ہیں، اور یہ ایک عام روٹین کا حصہ ہے فوجی لائف کا. لیکن اس قسم کی سیریمنی جس میں زیادہ پاپ اینڈ شو آپ کو نظر آئے، اس سے میرا خیال ہے اعتراض ہی بہتر ہے. اور یہ ابھی عاصم نے یہ حکم جاری کر دیا تو بہت اچھا ہوا ہے اس چیز کا. ایک اور چیز جو نظر سے گزر رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا اعتراض تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ظاہر ہے فوج نے بہترین ادارے دیے، چاہے وہ آرمی پبلک سکولز ہیں، چاہے وہ مختلف ادارے ہیں، مگر بہت سے لوگوں کی ریزرویشن بھی تھی کہ پیسے کی انوالومنٹ اور بزنس میں انوالومنٹ زیادہ ہوئی. فوجی فاؤنڈیشن اور مختلف ادارے، میرا خیال ہے دیر آر کپل آف انسٹیٹیوشنز جن کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، وہ کوئی انفارمیشن آپ دے سکیں گے؟ جی، فی الحال وہ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی تک سامنے نہیں آئے تو اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیے چند ایک چیز ایسی ہیں جو شاید ان سے دوری اختیار کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. نمبر ایک، ہماری یہ جتنی بھی کارپوریشن ہیں، فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ WT ہے، یہ فوج کے جو سرونگ آفیسرز کام نہیں کرتے. فوج کے کوئی فنڈ اس میں نہیں لگے ہوئے. اس میں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. جب ان کو بنایا گیا تھا ضرور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ فوجیوں کی فلاح بہبود کے لیے، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے لیے کام کریں گے. یہ دوسرا، یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس دینے والی جو فرمیں ہیں وہ وہی ہیں جو جس کے بارے میں بار بار اعتراض بھی کیا جاتا ہے. آرمی پبلک سکولز کا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو ایک جال بچھا ہے، اس سے جتنے فوجی افسر کے بچے تو بیچارے، چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہر پوسٹنگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے، پھر داخلے ملتے نہیں ہیں، فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ سنبھالے نہیں جا سکتے. لیکن جہاں فوجیوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں 60% سے زیادہ سینئر کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے سفارشیں لگی تھی ہمارے بچوں کو یہاں پہ داخلہ دیا جائے. کوئی فیس مینج ہے، پھر بڑے ویل آرگنائز سسٹم ہے، یہ اس کی سسٹم بات کر لیں آپ اس کو. پھر یہ جو آپ کے DHS ہیں، اس کے بارے میں بہت اعتراض کیے جاتے ہیں کہ DHS پاکستان کی فوج کا کام نہیں ہے. DHS میں بھی 1 2 یا 3 آفیسرز کے علاوہ کسی اور کی انوالومنٹ ہوتی نہیں ہے عام طور پہ. تو یہ کب ایسی چیز ہے جس میں DHS کو بڑھاوا تو ہمارے سیون بھائی وہاں پہ رہ کے زیادہ پسند کرتے رہنا. ہم تو شاید جو پلاٹ ہمیں الاٹ ہوتے ہیں وہ بیچ کے تو اپنے اور اتنے معاملات ہم نے طے کرنے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے، ابھی اس میں دیکھیے کیا فیصلے ہوتے ہیں.
کچھ شاید اس سلسلے میں کچھ تو بات بڑھے گی، لیکن دیکھیے جب ہوگا تو پھر آپ سے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یعنی آپ نے جس بات کی طرف توجہ ہم سب کی مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ یس دیر آر فیو تھنگس گوئنگ آن، مگر جب تک بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں آ جاتی تو یہ کیوس پیدا کرنے والی بات ہے کہ لوگوں میں پہلے سے سیڈ سوئنگ کر دی جائے اور دیکھتے ہیں کہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں کیا آتا ہے۔ ایک اور چیز احتساب کے بارے میں کہ آرمی آفیسرز اگر 10 سال کے بیچ میں کوئی ایسی چیز کسی ایکس آرمی آفیسرز کے بارے میں نکل آتی ہے تو اس کے احتساب کے بارے میں بھی کچھ بیان دیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا بیان آیا تو نہیں ہے، لیکن فوج کا ایک بڑا مضبوط مربوط احتساب کا نظام موجود ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، فوج میں ایک بہت بڑا کام جو ایسسٹنٹ جنرل برانچ کا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کرنا ہے، کہ اگر آپ کبھی جائیں دیکھیں گے کس قدر مقدمات چل رہے ہوتے ہیں مختلف نوعیات کے مختلف فوجیوں پر، تو آپ حیران ہوں گی اس چیز پہ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈسپلن کا قائم رکھنا اور اس کے لیے چلنا۔ وہ ٹھیک ہے کبھی کبھار ایک آپ جو چیزیں سامنے آتی ہیں لگتا ہے کہ فوج میں نظام نہیں ہے، اور فوج کا جو ایک اپنا ایک نظام ہے اس کے تحت انتہائی سخت اور شدید ہے۔ یہ کوئی چیز سامنے آ جائے تو فوج میں آسانی سے چھوڑتی نہیں ہے اس کو جب تک پوری سلیح نہیں کر لی جاتی، اور اس سلسلے میں بہت سی مثالیں ہیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی ہیں اور آئندہ بھی آپ کو دیکھنے ملے گی۔ فوج میں ساری فگر شیئر کر نہیں سکتی، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شیئر کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چیزیں ایسی بنی ہوئی ہیں، ایسے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں، غلطیاں وہ بھی کرتے ہیں، سزا پاتے ہیں اور سخت سزا پاتے ہیں۔ صحیح سر۔ سر یہ جو کیوس اور انتشار اور لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے حوالے سے مجھے لگتا ہے جیسے اب جب کچھ بھی نہیں رہا تو اب وہ مذہبی فرقہ واریت کو بھی بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ذات اور برادری جو ہے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، انسان کی شخصیت اس کے ذاتی فعل کو ہم ریلیجن کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، مگر کچھ لوگ فوج کو ڈی فیم کرنے کے لیے ہر غلطیاں، بالکل آپ بھی جیسے کہہ رہے ہیں، اور باجوہ صاحب نے سب سے زیادہ غلطیاں کی، ان کے ایسٹس جو سامنے آئے جس سے لوگوں میں یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں، حالانکہ آپ جیسے جنرل بھی تو ہیں نا جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور عزت کے ساتھ گزار رہے ہیں، مگر باجوہ صاحب کہ جو فیکٹ فائنڈنگ میں جو ایسٹس ان کی آئی ہیں اس کے بعد عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید 5 انگلیاں برابر ہو گئی ہیں اور سوائے کرپشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 لفظ اس کے بارے میں بھی فرما دیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں بہتر تو جنرل باجوہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جتنا یہ سامنے آ گیا ہے کہ 12.7 ارب روپے کی جو جائیداد کے نام پہ بتائی گئی ہے وہ ساری فگر صحیح ہوں۔ جو وہ سروس میں تھے انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، میرا خیال ہے جواب دیں گے، اس کا دینا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ پاکستان کے 6 سال تک وہ چیف رہے ہیں، اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں، ان کی ذات پر پڑنے والے ہر ایک دھبا ہم سب کے لیے ایک قسم کا وہ دھبا بن جاتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ جواب دیں گے اس کا۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ فوج نے ہم جیسے لوگوں کو اس قدر زیادہ نوازا ہے، اس ملک نے، فوج نے، ہم تو جتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اس فوج کا، اس ملک کا شکر ادا کریں کم ہے اس کا۔ اور اس میں ٹھیک ہے ہم بے اعتراض لوگوں کے ہیں بہت سارے کہ ان کو کیوں مراد کیوں ملتی ہیں، لیکن کاؤنٹر کوسچن یہ ہے کہ جب میں پوری عمر فوج میں رہ کے 56-57 سال کی عمر ریٹائر ہو کے آتا ہوں، بچے میرے جوان ہو گئے ہوتے ہیں، مجھے اور کوئی کام کرنا آتا نہیں ہے، یا تو میں بندوق چلا سکتا ہوں یا پھر بیٹھ سکتا ہوں کہیں، تو میں کیا کروں گا اس وقت؟ پینشن کبھی اتنی ہوتی نہیں ہماری کہ ہم اس سے سارے معاملات کو سنبھال سکیں، اور کوئی جو نیشنل لیول پہ اگر کوئی ریہیبلیٹیشن کا اور جو ریٹائرڈ لوگ ہوں ان کا کوئی بندوبست ہو، جس طریقے سے آپ کینیڈا میں دیکھ رہی ہیں یا برطانیہ میں دوسرے ملکوں میں ہے، جہاں پہ امریکہ وغیرہ میں ہے، وہ پاکستان میں ایسا نظام ہے نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر فوج کو اپنے رینک اینڈ فائل کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ شجاع ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ لوگ ہوں، اور ریٹائرڈ لوگوں کی میڈیکل ہو، ان کی فلاح و بہبود ہو، تو اس سلسلے میں کچھ مراد تو فوج ہمیں دیتی ہے، ڈیفینیٹلی دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فوج کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگ ایک باقاعدہ اچھی سفید پوشی کی زندگی گزارنے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ہمارے ہاں بات ایکچولی ہے افواہیں اور
ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی روایت اس قدر زور پکڑ چکی ہے کہ اگر آپ آج سفید کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے تو کل لوگ شک کرنا شروع کر دیں گے اس نے کسی نے ضرور چوری کیے کپڑے. یہ ہو نہیں سکتے, اس کے اپنے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. سر ریفارمز کی, بس میرا آخری کوشچن ہے آپ سے. بہت سے لوگ فوج میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں, یہ ریفارمز اندر سے آئیں گے یا آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس کو لے کے آئیں گی؟ کیسے ہوں گے یہ ریفارمز؟ دیکھیے, ایک تو ریفارمز ہیں جو فوج کی اپنی فنکشنل ریلیٹڈ ہیں, اس کو ڈائنامک رکھنے کے لیے آرگنائزیشن سٹرکچرز ہیں, اس کے اپنے پروسیجر ہیں, سسٹمز ہیں, ان کو اپ ڈیٹ رکھنا تاکہ کل کی لڑائی کی میں کیسے لڑیں گے اس کو. وہ ریفارمز تو ٹریننگ کی ہوں, آرگنائزیشن کی ہوں, جس سے کیوں وہ لگاتار جاری رہتی ہیں 24/7 پورے 12 سال کے 12 مہینے کام جاری رہتا ہے. تربیت ہوتی ہے اس کے, آپ اس کو اسیس کرتے ہیں, پھر نئی چیزیں آتی ہیں بیچ میں. دوسری بڑی ریفارم جس کی لوگ عام طور پہ بات کرتے ہیں جو بہت چل رہی ہے, جو چیز کہ بھئی افواج پاکستان کے جو جس کے چیف آرمی سٹاف کی جو پاورز ہیں ان کو کیسے ریسٹرکٹ کیا جائے. دیکھیے, چیف آرمی سٹاف ہے, اگر آپ نے اس کو فوج چلوانی ہے اس سے تو ان کو پھر یہ آپ کو فوج کے لحاظ سے اتنی طاقت دینی پڑے گی. مسئلہ جو ہے جو لوگ بات سمجھ نہیں رہے, بار بار چیف آرمی سٹاف کی پاورز کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان میں فوج کا ایک منفرد مقام ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے دیکھیے, ہماری جو زیادہ سرحدیں ہیں وہ لینڈ زمینی ہے ساری, چاہے افغانستان کو ہو, ایران کو ہو, بھارت کے ساتھ ہوں. ہمارا صرف 500 کلومیٹر کا ایک سمندر ہے جو ساحل ہے ہمارا. دوسرا, ملک کے اندر جو بھی کام ہو, سیلاب ہو, طوفان ہو, جو قسم ہو, فوج یوز پڑتی ہے, فوج کی مین پاور استعمال ہوتی ہے, فوج پرومیننٹ میں آتی ہے. اس لیے پھر جو بھی کام ہو فوج کا, اب دہشت گردی کی جنگ میں نیوی تو آ کے نہیں لڑے گی, ایئر فورس تو آ کے نہیں لڑنا اس نے ٹھیک ہے, سپورٹنگ رول میں آ سکتے ہیں, وہ مینلی فوج کا کام ہے, تو فوج پرومیننس میں رہتی ہے, اس لیے چیف آرمی سٹاف ایک پرومیننٹ فگر بن جاتے ہیں فوج میں. اب ان کی طاقت کو لمٹ کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سے بہت سے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل کچھ کام کرنے قابل نہ رہے. اب یہ کریں گے تو فوج افیکٹو نہیں چل سکتے. وہ جو کام جہاں پہ ہم کمزوری دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بڑھ کے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, جس کے نتیجے بہت سارے ایسے جو گیپس رہ جاتے ہیں یا جو ویکیوم رہ جاتے ہیں جو فوج کو آگے فل کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو بوسنیا ہرزیگوینیا کا جب بہت زیادہ زور پڑا تو ایک اسلامک فارن منسٹر کی کانفرنس بلائی گئی بوسنیا کے دعوے پہ. جب کانفرنس بلا لی گئی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے اس کا. یہ فارن آفس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو پھر انہوں نے پاکستان میں جی ایچ کیو سے رابطہ کیا اور ہمارے ایم او ڈائریکٹر کو حکم ملا کہ آپ کو تیاری کروا کے دیں. ایم او ڈائریکٹر نے پھر باقاعدہ ان کو ساری تاریخ ڈھونڈ کے بتائی کہ بھئی سربز کیا ہیں, کیا وجہ ہے, کیا ہو رہا ہے. کاوننٹ ایک سربز ہے, کاوننٹ آف زائنز ہے, کاوننٹ آف سربز ہے, یہ وہ سارا ان کو بتا کے دیا. تو یہ کام اب فوج کا یہ کام تو نہیں تھا, فارن آفس کو کر لینا چاہیے تھا, لیکن فوج کرنا پڑا. یہ اسی طرح اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں فوج اپنے ان پٹ دیتی ہے. اگر ہماری جو لیٹس سے ڈیفنس پالیسی ہے یہ فوج گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے, لیکن ابھی کسی ایک گورنمنٹ نے آج تک نہیں دی. کبھی کسی ہم سے پوچھیں گے ان کو بات سمجھ نہیں ہو کیا کرنا ہے اس کے بیچ میں. آج اگر آپ کہیے ہماری اپنی گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی بحیثیت قوم ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے ملک کے, جو نیشنل سیکورٹی کے الٹیمیٹ باس ہیں ہمارے, ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی جو پاکستان کی تھریٹ پرسپشن کیا ہے آج, جس کی بیس کر کے ہماری ایئر فورس نے, نیوی نے, فوج نے اپنے اپنے منصوبے بنا کے تیاری کر کے لڑائی کے لیے تیاری کرنی ہے. اور یہ جو مربوط ہے 5th جنریشن وارفیئر, یہ کیسے لڑیں گے آپ بتائیے. کیونکہ لیڈ اس کو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے, آرمی کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, لیکن جب وہ نہیں کریں گے کوئی تو لیڈ کرے گا اس کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کرٹیسزم صحیح نہیں ہے, اور سارا کچھ جذبات میں لوگ, میں جانتا ہوں جذبات میں لوگ آ کے بہت ایکسٹریم کی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن جب معروضی حالات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو فوج کے نہیں کرنے والے فوج کو نہیں کرنے چاہیے, لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو پولیٹیشین کے کرنے والے ہیں ان کو کرنے چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ, اس کو بتائیے. بہت شکریہ سر. ایسے ہی چھوٹتے چھوٹتے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی, آئی ایس آئی کی پوزیشن کے لیے وہ بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ جنرل کی بجائے کسی اور عہدے کا کچھ ہے, خبر ہو آپ کے پاس؟ نہیں فی الحال نہیں ہے.
ہوگی تو پتہ لگ جائے گی. کیونکہ بس یہاں پر پاکستان میں میں آپ کی اس بات کو یہیں پہ تقویت دینا چاہتی ہوں کہ سنی سنائی بات پہ نہ آئیں. ہم خود ہی ابہام پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. دیٹ از دا ریزن میں نے ریکویسٹ کی تھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سے, اور جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو سنبھالنے میں, ان کے استعمال میں the man has played a very important role, اور آج بھی وہ سب کچھ ان کے سینے میں ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ریومر, افواہ شیئر کریں. تو انشاءاللہ آگے جو بھی ہوگا, جب بھی کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں آتا ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سر ہمیں ٹائم دینے کا رات کے اس پچھلے پہر میں بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بہنا آپ کا. اور یہ جو راز کی بات کریں نا, یہ میرے ساتھ کور میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے اور تندرستی دے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ میں سب کو اپنے حفظ تمام رکھے. لسنر سے کہتی ہوں کہ سنی سنائی, یس باجوہ صاحب نے غلطیاں کی, مگر میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان اداروں کو میں نے اور آپ نے ہی مضبوط بنانا ہے, مضبوط بنانا ہے. تو پلیز سنی سنائی بات پہ اس وقت مت یقین کریں. اٹس آل منی میٹرز, دیٹس آل واٹ اٹ از. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گی جب اینی تھنگ کمز ان بلیک اینڈ وائٹ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. شکریہ سر. اللہ خیال رکھیے بہن. خدا حافظ. اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.